بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رو مدثر علی خان صاحب، امیدوار ایم پی حلقہ پی پی 240 ضلع بہاول نگر۔ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ضلع بہاول نگر ہیں۔ آج ہم سر سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، عمران خان صاحب چشتیہ میں ساتھ کو آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، بہاولپور میں عمران خان صاحب آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، اور چشتیہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ ڈونگا بونگا کے کیا مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال کیسے ہے؟ ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ بہترین سر، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کا۔ جی جی سر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جی تعلیم بالکل، کی وجہ سے کی ہے، جی بالکل۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی زبردست۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور ہماری فیملی میں تقریباً تمام لوگ اس زمانے میں بھی گریجویٹ تھے جس زمانے میں تعلیم کا بڑا فقدان ہوتا تھا۔ پاکستان اور انڈیا جب اکٹھا تھا جی اس وقت میرے والد صاحب گریجویٹ تھے، اللہ کا شکر ہے میرے دادا گریجویٹ تھے، اور ہماری فیملی میں تمام لوگ لائرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں میری فیملی میں، اور میں نے بھی بزنس کی ایجوکیشن لی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جی بڑا اچھے طریقے سے۔ اور خیر اس طرح سے شائننگ اسٹوڈنٹس تو ہم نہیں تھے، لیکن میڈیوکرز اسٹوڈنٹس میں تھے، اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اپنا تعلیمی کیریئر مکمل میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ٹھیک۔ جناب، سیاست کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ سیاست کا آغاز کب کیا؟ اور سیاست کیا سوچ کر سیاست کے شعبے میں آئے؟ سیاست کا تو شوق، میرا خیال میں شوق سے سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست تو آپ اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہر ذی شعور انسان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ سیاست صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو پچھلے 75 سال سے اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، جی تو میرا خیال ہے کہ پھر تو عمران خان کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم عمران خان کے فالوور ہیں، اور عمران خان کی باتوں سے امپریس ہو کے، باتیں سن کے، ان کے ویژن کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز، میری زندگی کی پہلی جو سیاسی جماعت میں نے شمولیت کی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی، اور 2008 میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی تھی باقاعدہ۔ اس سے پہلے ہم خان کے فالورز تو تھے جس وقت سے، مطلب کیونکہ خان کرکٹ کھیلتا تھا، جی ینگ جنریشن ساری خان کے ساتھ تھی، جی لیکن باقاعدہ میں تنظیمی طور پہ جی پارٹی کے ساتھ 2008 میں شامل ہوا تھا، اور پہلی دفعہ مجھے پارٹی نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ کی ذمہ داری دی تھی بہاول نگر میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بخوبی نبھائی ہے میں نے، اور بہاول نگر کے لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ سر، بہاول نگر کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ پارٹی کے لحاظ سے، جی پارٹی کے لحاظ سے۔ پارٹی کے لحاظ سے بہاول نگر کی سیاست، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پارٹی کی سیاست تو بڑی اچھی ہے، اور پارٹی ہماری ایک ایک گاؤں، ایک ایک موضع ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بس انفارچونیٹلی ایسا ہوا پچھلے 2 ٹینیورز میں کہ پارٹی کی غلط ٹکٹوں کی تقسیم پہ معاملات خراب ہوئے، اور جس کی وجہ سے پارٹی ہماری ہار گئی۔ بٹ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کا یہاں پہ ووٹ نہیں ہے، یا پارٹی کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ لوگ ہیں اور خان کے فالورز ہیں، لیکن غلط ٹکٹوں کی تقسیم کی وجہ سے ہمیں یہ ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ پورے پاکستان میں ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں تبدیلی آ گئی اور بہاول نگر میں نہیں آئی، یہ پارٹی کی غلط ٹکٹوں کی تقسیم ہے۔ سر، سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب بہاول نگر آ رہے ہیں، ڈونگا بونگا سے کتنے کارکن آپ لے کر جائیں گے، شرکت کریں گے، یہ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو جی وہ میں سابق نہیں، ہمارے تو وزیر اعظم آج بھی عمران خان ہی ہیں، تو ڈونگا بونگا میں اسپیسیفکلی میں تو، کیونکہ ڈونگا بونگا حلقہ پی پی 240 سے میں الیکشن کنٹیسٹ انشاءاللہ کرنا ہے، تو اس لیے میرا فوکس
زیادہ ہوگا کہ میں اپنے حلقے میں سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر کے، بہت زیادہ لوگ ہیں، جی مطلب میں نے ابھی ہمیں ایک گروپ میسیجز اور لوگوں کو ایک میسیج کنوے کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے چشتیہ خان کے جلسے میں جانا ہے، تو وہ جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ کچھ سووں کی تعداد میں نہیں. تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پورے حلقہ سے میں نے ہر گاؤں میں کنوینس ان کو پرووائڈ کرنی ہے. بہت سارے لوگ بغیر کنوینس کے اپنی موٹر سائیکلوں پہ، نزدیک ہے موٹر سائیکلوں پہ لوگ جائیں گے، گاڑیوں پہ اپنی پہ جائیں گے، لیکن پھر بھی پورے حلقہ میں کنوینس کا بندوبست کر رہا ہوں. اور میں نے 100 جو ویگنز ہیں، ہائیسٹ ویگنز، جی وہ میں نے ان کا بندوبست کیا ہے، اور 20 بڑی بسیں ہیں، اور گاڑیاں اور چھوٹے کیری ڈبے اور یہ وہ، مطلب یہ تو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ جائیں گے، میرا خیال ہے کم از کم کوئی 10,000 لوگ انشاءاللہ پی پی 240 سے میں لے کے ہم چشتیہ انشاءاللہ پہنچیں گے اپنے خان کے قافلے میں. اور جو لوگ انڈیپینڈنٹلی جائیں گے، وہ تو ان کی تو کاؤنٹنگ نہیں ہے، اور خان کے جلسے کی تو کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور پورے ضلع سے لوگوں نے جوگ در جوگ جانا ہے اس میں انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، عمران خان کی لیڈرشپ جو ہے، وہ تو اس کو دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز میں تو کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر تو شاید ان فیوچر، عمران خان کے اوپر تو لوگ ایک سبجیکٹ بنائیں گے یونیورسٹیز میں خان کو سمجھنے کے لیے. عمران خان تو ایک پوری کتاب ہے، تو ہم اس کو سمجھنا ہمیں، اور اس کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خان صاحب نے جس طرح سے جی اپنی جدوجہد کی کرکٹ میں، اس کے بعد ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز بنائی، اور سیاست میں جب خان صاحب آئے تو اکیلے ہوتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. ہم بھی جب جاتے تھے 2008-9 میں، تو لوگ کہتے تھے کہ یار کہاں تم آ گئے ہو یار، یہ بننے والے کے پیچھے. تو خان کی سٹرگل اور خان کا جو جذبہ اور جنون ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور اس قوم کو اس طرح سے وہ خان قوم ایک بنانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ قوم نظر آئے. ٹھیک تو یہ تو دیکھنے والی چیزیں اور سمجھنے والی چیزیں. خان کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ بھئی خان کی بات سمجھنے یا سوچنے کی ضرورت ہے. وہ خان جیسا لیڈر تو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم آج بھی خان کی کسی بات کو سمجھ نہ سکیں، اور پھر اسی موروثی سیاست اور ان چور لٹیرے ڈاکوؤں کے پیچھے ہم آج لگیں. اب قوم بدل گئی ہے، اب انشاءاللہ خان کی باتوں کو سمجھ گئی ہے. ہم نے کیا سمجھنا، قوم سمجھ گئی ہے. سر، ڈونگا بونگا جہاں سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جی، ان کے کیا مسائل ہیں بڑے بڑے جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ آپ انشاءاللہ ایم پی بن کر ان کو حل کرنا چاہیں، وہ بتائیے گا سر. مسائلوں کا تو انبار ہے. کوئی ایک مسئلہ ہو تو ہم بتائیں. پینے کے پانی سے ہم شروع کریں. سڑکوں پہ چلنے والے لوگ، سیوریج کے مسائل، ایجوکیشن کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل، کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی میں درپیش ہوتا ہے ضروریات جی زندگی کے لیے، وہ ہر مسئلہ وہاں پہ اس حلقے میں موجود ہے. سڑکیں نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بیسک ضرورت ہے. اتنے سال ان کو 40 سال نون لیگ کو حکومت کرتے ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو آپ کو ہم وزٹ کروائیں گے اپنا حلقہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں کس دن، تو آپ دیکھیں بھی لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے وہاں. لوگ کبھی پانی نکلنے سے پریشان ہے، سیوریج نہیں ہے، کبھی پانی پینے سے پریشان ہے، پرسان حال زندگی گزار رہے ہیں لوگ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، لوگوں کا مداوع کریں گے انشاءاللہ. سر، کہتے ہیں کہ جو فیوڈل ہوتے ہیں وہ تعلیم کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علاقے کے لوگ نہ پڑھیں. جی تو آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ اور ڈونگا بونگا میں ڈگری کالج بھی نہیں ہے، جی تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ بتائیے گا. یہ جو فیوڈل کی نا جی، میں نے ایک ڈیفینیشن اپنے طور پہ بنائی ہوئی ہے کہ فیوڈل ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس کوئی 50-100 مربع زمین ہے وہ فیوڈل ہے. میں کہتا ہوں کہ فیوڈل ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. اچھا. جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہے کوئی بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی 100 مربوں کا مالک ہو، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنا اس پہ فورس کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں یا فیوڈل ہے وہ بہت بڑا، تو وہی اس بات کو کرے گا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. پہلے اسی طرح سے ہوتا تھا، مطلب ہم نے، خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو بہاول نگر میں اس طرح سے وہ نہیں ہے جس طرح سے آپ ساؤتھ پنجاب کے اوپر والی بیلٹ میں جائیں، ڈی جی خان، راجن پور اور یا سندھ میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں وہ والا جو فیوڈلزم ہے وہ یہاں پہ تو اس طرح سے نہیں ہے.
یہاں کے لوگ بڑے زیادہ اویئر ہیں، لیکن پھر بھی جو فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی پوری کوشش ضرور کرتے ہیں کہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو ہم دبا کے رکھیں اور روکیں ان کو، جس وجہ سے ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بیمار ہوتے ہیں تو وہ لاہور چلے جاتے ہیں، ملتان چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، نیشنل ہاسپٹل میں۔ تو یہاں کا جو غریب ہے یا جو عام آدمی ہے اس کے لیے تو وہ ڈونگا بونگا کا رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہ ایسی ہے جیسے گاؤں میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، بھی وہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو انجیکشن لگا دیں یا پیراڈول کھلا دیں، اس لیول کا ہے وہ۔ تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے سابقہ حکمرانوں کے لیے بھی، کیا کیا انہوں نے۔ جی اسی حوالے سے بات کروں گا، ٹکٹ کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں جو سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا، اور آگے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، آپ انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے، تو کیا لگتا ہے فیوڈلز ٹکٹ لے جاتے ہیں، یہ کیوں عوام بھی اس کو چیز کو دیکھتی ہے کہ فیوڈلوں کو ٹکٹ کیوں ملتی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں جی، پاکستان تحریک انصاف نے 2013 میں یوتھ میں ہم اس وقت ہوتے تھے، اور میں نے ساؤتھ پنجاب کا یوتھ کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا، انفارچونیٹلی میں ہار گیا تھا، اور میرے مقابلے میں ایک ملتان کا تھا لڑکا، وہ الیکشن جیتا تھا۔ تو خان صاحب نے 35% جو کوٹا ہے وہ یوتھ کے لوگوں کے لیے رکھا تھا، جس میں اس کو ٹکٹ اس وقت ایم این اے کی ملی، اور جہاں پہ ہمارے ملک مظفر صاحب کو یوتھ کے کوٹے میں سے ملی، اور میرا ہمارا ایک ہوتا تھا اس کو ملی، سکندر فیاض صاحب کو ملی۔ یوتھ کے لوگوں کو ٹکٹیں ملتی ہیں، اور اس وقت تو ایک کوٹا تھا، لیکن اب تو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی جس کو بھی ٹکٹیں دیں گے خان صاحب خود انٹرویو کریں گے، اور پارٹی لائلٹی بڑی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پارٹی لائلٹی ہم نے پچھلی دفعہ پارٹی نے نہیں دیکھی، تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگتا کہ جو لوگ صوبائی اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی سے اسکپ ہوئے، تو پارٹی اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور انشاءاللہ اب خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، وہ پارٹی کے ورکرز کو اوپر لے کے آئیں گے جو خان کے ساتھ لائل ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں انشاءاللہ۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ جی کا جی، کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال تو ابھی یہ ہے جی کہ ہمارے اب جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آتے ہیں جی اس طرح سے سیاسی گد بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بے شمار حلقوں میں اس طرح سے اب بڑے سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں جو پارٹی کے اندر بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آج سے مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے وہ پارٹی کو گالیاں نکالتے تھے، پارٹی کے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتے تھے، اور عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتے تھے۔ آج وہ لوگ بڑے پر تول رہے ہیں پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ اس وقت پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو ہر بندے کی اس وقت خواہش ہے کہ بھی یار ہم کس طریقے سے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں اور ٹکٹ لیں، لیکن انشاءاللہ جو لوگ یہ سوچ کے پارٹی میں آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو منہ پہ کھانا پڑے گا۔ ضلع بہاول نگر میں پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ تجویز میری تو یہ ہے جی کہ اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کی طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے میرے پاس، تو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اون عباس صاحب، وہ تشریف لائے ہوئے تھے چشتیہ میں خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بھی، اور تنظیم کے حوالے سے بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے اور تحصیل کے لوگوں سے میٹنگز کی، اور انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے، ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یونین کونسل لیول پہ پارٹی کی تنظیم کو ہم انشاءاللہ ود ان اے ویک، انہوں نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ ود ان اے ویک آپ پارٹی کی تنظیم کو یونین کونسل لیول پر لے کے جائیں اور تنظیمیں بنائیں۔ اس میں تمام ونگز اپنی اپنی تنظیمیں بنا رہی ہیں، یوتھ اپنی بنا رہی ہے، خواتین اپنی بنا رہی ہیں، لائرز فورس ہمارا بڑا ایکٹیو ہے، اور باقی مدر باڈیز جو ہیں ہماری، اور لیبر یونینز ہیں، اور باقی جو یونینز بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ضلع کے اندر بالکل یونین کونسل لیول پہ ود ان اے ویک پارٹی کی تمام تنظیمیں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور یہی پارٹی کا حسن ہے کہ آپ کی تنظیم جو ہے وہ گاؤں لیول اور یونین کونسل لیول پہ، وارڈ لیول پہ جب تک نہیں بنتی اس وقت آپ گراؤنڈ پہ نہیں جا سکتے اور آپ پراپر ورک نہیں کر سکتے۔ تو پارٹی کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ آپ انشاءاللہ یونین کونسل لیول پہ جلد کمپلیٹ کر دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ سر چشتیہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، ملک مظفر خان عوان کی جیت کے لیے کتنا پر امید ہیں آپ؟ اتنا ہم تو 100% بلکہ 200% پورا امید ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہمیں نا امیدی بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ جا کے ملک صاحب کا حلقہ وزٹ کریں، وہاں پہ پورے ضلع کی آپ کو پی ٹی آئی کی تنظیم، پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود ہیں، ملک صاحب کا سانہ بشانہ کھڑے ہیں،
اور میں نے تو ابھی میں گیا ہوں کئی دفعہ وہاں پہ، اور آج بھی میں نے جانا ہے ملک صاحب کی کیمپین پہ انشاءاللہ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹی کا ہر ورکر علیحدہ علیحدہ کام کر رہا ہے. وہ چاہے کسی ایک بندے کو روزانہ شامل کر رہا ہے، ایک بندے جی کو منا رہا ہے، ایک بندے کے پاس جا رہا ہے. تو پارٹی کا نچلے لیول سے، مطلب وارڈ لیول سے لگ کے اور ڈسٹرکٹ کی ساری نمائندگی تک وہاں پہ ملک مظفر صاحب کے لیے کام کر رہی ہیں. اور وہ ملک مظفر صاحب کا الیکشن نہیں ہے، وہ عمران خان کا الیکشن ہے، اور پی ٹی آئی کا الیکشن ہے، اور ہمارے پورے ضلع کا الیکشن ہے. وہ انشاءاللہ 11 والے دن انشاءاللہ وہ بڑی بھاری اکثریت سے ہم انشاءاللہ جیتنے والے ہیں. ٹھیک. تو کوئی سر دو رائے نہیں. صحیح. سر صوبہ بہاولپور یا جنوبی پنجاب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، صوبہ بہاولپور بنے، بہاول نگر والے تو تب بھی پیسنا ہے. جنوبی پنجاب بنے تو بہاول نگر والوں نے تب بھی پیسنا ہے. لاہور بننے ہوا تھا تب بہاول نگر والے تب بھی پیس رہے تھے. بہاول نگر تو ویسے ہی جب ہم لاہور کے ساتھ شامل تھے تو اس وقت بھی بہاول نگر بالکل اینڈ والا ضلع ہے، اور بہاولپور کے ساتھ مل جائے تب بھی اینڈ والا ضلع ہے. جنوبی پنجاب کے ساتھ مل گئے تو بڑی ایک مزاحیہ بات ہے. مجھے یاد ہے ہم لاہور جب پڑھتا تھا میں، تو وہ وہاں سے کوئی پوچھتے تھے، جیسے کالج کے پروفیسر یونیورسٹی کے یا مطلب دوست پوچھتے تھے، یار کہاں سے آپ کا ضلع کون سا ہے یا کہاں سے ہیں، تو ہم وہ کہتے تھے یار بہاول نگر. وہ کہتے اچھا بہاولپور. وہ مطلب اس طرح سے بہاول نگر کو تو کوئی جانتا ہی نہیں بیچارے کو. بالکل یہ آخری ضلع ہے، اور بڑی محرومی ہے بہاول نگر ضلع میں. ہمارے بہاول نگر ضلع کے اندر کوئی ون وے روڈز نہیں ہے، مطلب بڑا برا حال ہے. کوئی پراپر ہاسپٹل نہیں ہے پورے ضلع میں. کہ کوئی بات ہو جائے، ہم ہاسپٹل جائیں تو وہ کہتے ہیں جی بس لاہور چلے جائیں یا بہاولپور چلے جائیں. ہمارے پاس تو اکوپمنٹس نہیں ہیں ہاسپٹل کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی مطلب ہمارے کوئی بھی وزیر اعلیٰ بنے، کوئی بھی وزیر اعظم بنے، بہاول نگر وہ آتے ہیں، لیکن بہاول نگر بیچارہ محرومی کا شکار رہا ہے. اور جو سب سے بڑا جو ہے نا جی مسئلہ، وہ ہمارے ضلع بہاول نگر کے جو سیاسی نمائندے پچھلے رہے ہیں وہ گونگے بہرے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے ضلع کے لیے آواز نہیں اٹھائی. وہ اپنے ضلع کے لیے کچھ لے کے آنا ہی نہیں چاہتے شاید، یا شاید ان بیچاروں کی کوئی سنتا نہیں ہے. وہ ویسے ہم نے کبھی بولتے دیکھا بھی نہیں ان کو بھی. کبھی جا کے انہوں نے کوئی اسمبلی میں کوئی بولے ہوں یا کوئی رولا ڈالا ہو کسی بات پہ کہ جی ہمارے ضلع کو پراپر آپ مطلب شیئر دیں ہر چیز میں. ایسا کچھ نہیں ہے. بہاول نگر انشاءاللہ نا امیدی تو کفر ہے، تو ہم اس نا امیدی پہ نہیں ہیں. انشاءاللہ بہاول نگر کو ہم اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو جنرل الیکشن میں پوری میجورٹی اللہ کرے گا، انشاءاللہ ملے گی. اور انشاءاللہ تحریک انصاف اس بہاول نگر کو انشاءاللہ جو ہے نا جی مثالی ضلع بنائے گا انشاءاللہ. جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے بہاول نگر اور ڈونگا بونگا سے کیمپ لگائے گئے ہیں. آپ نے کوئی کیمپ لگایا سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے؟ جی بالکل. سیلاب زدگان کے لیے تو بے شمار تنظیموں نے اور بے شمار لوگوں نے، ہماری آرمی نے، رینجرز نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک کیمپ لگایا ہوا ہے جو ہمارے آفس کے باہر مین روڈ پہ لگا ہوا ہے. تو اس میں ہم ڈونگا بونگا میں بھی ہم نے کیمپ لگایا ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ بڑی زیادہ عمران خان کے اوپر تو لوگ ویسے ہی جہاں پہ خان کی فوٹو لگی ہو تو بس وہ خان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑی زیادہ تعداد میں راشن اور پانی، بستر اور کپڑے، جوتے، مطلب یہ بہت سارے لوگ دے کے جا رہے ہیں ہمیں چیزیں. تو انشاءاللہ ودن 1 or 2 days ہم انشاءاللہ اپنے جنوبی پنجاب میں ہی راجن پور ضلع میں ہم جائیں گے. پانی، کیونکہ وہاں پہ پانی کا بڑا پرابلم ہے، تو ہمارا بڑا فوکس ہے کہ ہم پانی لے کے جائیں. ہاں جی. تو پانی میں نے کوئی 2 ٹرک پانی کا بندوبست کیا ہے، تو وہ ہم پانی انشاءاللہ وہاں پہ پہنچائیں گے. اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، کچن بھی وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے ایک انصاف کچن ہم لگاتے ہیں جب بھی کوئی سیلاب آ جائے. پہلے بھی ہم نے لگایا تھا. تو انصاف کچن بھی ہمارا آج سٹارٹ ہو رہا ہے جامپور میں پارٹی کی طرف سے. تو وہاں پہ ہم کھانا بنا کے لوگوں تک پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس انشاءاللہ 2 دن بعد میں جا رہا ہوں تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ جا رہے. سر پنجاب حکومت لوگوں کے لیے کیا اصلاحات لا رہی ہے؟ پنجاب حکومت کی جو اصلاحات ہیں نا جی لوگوں کے لیے، وہ تو کسی سے ایسی ڈھکی چھپی والی بات نہیں ہے. مطلب ابھی پہلے عثمان گلزار صاحب ہمارے سی ایم تھے پارٹی کے، پھر وہ کوئی 1 مہینہ اور کچھ دن 40 دن کے لیے وہ ایک حکومت آئی عارضی زبردستی والی. انہوں نے جو حال کیا، ابھی پرویز الہی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں، اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے بھی اور پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی. اور بے شمار جو انہوں نے پہلے کام کیے ہوئے اس پہ وہ بڑا وہ اپنی فوکس کر رہے ہیں. خاص طور پہ ایجوکیشن
سب سے جو بیسک ایک چیز ہے، آپ کا ملک تعلیم یافتہ ہے، آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ سب سے زیادہ اوپر آپ جا سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی بات کو، اور وہ ایجوکیشن ہماری بیسک نیڈ، جیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے نا، اور پانی پینا ہے آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح تعلیم بھی آپ کی زندگی کے لیے اسی طرح سے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کی معیشت تو بہتر مطلب دنوں میں ہو سکتی ہے، اگر ہمارے جو اوپر والے سیاستدان ہیں یہ اگر ٹھیک ہو جائیں اور ہم ایک ٹریک پہ چڑھ جائیں اور ہم ایک قوم بن جائیں۔ معیشت تو ہماری زرعی ملک ہے ہمارا، زراعت ہماری مطلب 60% پلس جو ہے وہ ہمارا ملک زراعت پہ انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے زراعت کے شعبے کو ہی تھوڑا ماڈریٹ کر لیں، ایک کیلکولیٹڈ لائف طریقے سے ہم اپنی جی زراعت کو چلائیں، تو ہماری تو زراعت سے اتنی آمدنی ہے بھی، ہمیں تو باقی ساری چیزیں تو جو ہیں وہ تو ہمارے سرپلس ہے ابھی، وہ تو ہمیں زیادہ ہمارا وہ تو جمع ہونا ہے ایک چیز، لیکن زراعت سے ہم تو اپنا ملک چلا سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کا تو فوکس رہا ہے ابھی پچھلے 3.5 سال جب خان صاحب کی حکومت رہی ہے، تو آپ ذمہ داروں سے جا کے پوچھیں، تو ذمہ دار اتنا خوشحال رہا ہے، وہ خان صاحب کو دعائیں دیتا ہے، نہروں کی دوبارہ بندی ختم کر دی، آپ کو گندم کی جو بوریاں ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے ملتی تھی، پہلے لائنوں میں لگ کے ایم پی ایم این ایس کی پرچیوں میں ملا کرتی تھی، تو اب خان صاحب کی حکومت میں تو وہ گھر بیٹھے ملا ہے باردانہ سارا لوگوں کو، گندم والوں کو، اور حکومات کا بڑا اچھا ریٹ ملا ہے ہمیں گنے کا۔ تو عمران خان کے پاس ایک ویژن ہے، وہی خان اس کو ملک کو ترقی پہ لے کے جا سکتا ہے، باقی سارے پولیٹیشنز کو لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، تو انہوں نے اس ملک کا خیال کیا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تعلیمی نظام پہ وہ یہ سارے آپ کے کویسچن اس طرح سے ہیں بھی، وہ بالکل مطلب ہمیں تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے نا یہ جو خان کی جو ویژن ہے وہ خان کے اوپر ہے سارے کویسچن یہ، جی کیونکہ خان ہی تو ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے۔ عمران خان نے ہی اس ملک میں یکساں نصاب اور یکساں تعلیم کا ایجنڈا اٹھایا، اور انہوں نے ہی مطلب اس تعلیم کو لیول کیا ہے، غریب کا بچہ بھی وہی کتابیں پڑھے اور ایک امیر کا بچہ بھی وہی کتابیں پڑھے۔ تو ہم نے میرے بچے لاہور پڑھتے ہیں، مجھے یاد آ گیا، میرے بچے لاہور پڑھتے ہیں، وہ لقا اسکول، وہ مطلب لاہور کے بڑے اسکولز میں سے ہے، تو ان کی بکس ابھی وہ 2 سال پہلے جب خان صاحب نے یکساں تعلیم نصاب کیا تو وہ ان کی بکس جو ہیں وہ ٹیچرز نے کہا نہیں، وہ جو ٹیکسٹ بکس کی بک ہے نا جی، جو سوشل اسٹڈی اور اسلامیات اور اردو اور یہ وہی کتابیں آپ کو لگیں گی جو گورنمنٹ اسکول کی ہیں، تو وہ کتابیں ہمیں مجبوراً خریدنی پڑی، ہم نے بھی وہی کتابیں بچوں کو اپنے پڑھائیں۔ تو یہ بڑا اچھا نظام ہے، مطلب اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے آپ کو، بچوں کو، غریب بچوں کو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، تو جب یہ احساس کمتری ختم ہوتا ہے تو بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، بچے آگے نکلتے ہیں، تو یہ سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے نظام، یہ بڑا زبردست کام ہے اور یہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک سر، آپ کی کیا ویژن ہے اپر پنجاب والے کا؟ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا، ڈگری لے کے ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں تو اپر پنجاب والے لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، کیا جنوبی پنجاب کا کوٹا ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں بتائیے گا۔ یہ تو کوٹا تو بالکل ہر جگہ کا ہوتا ہے پہلے بھی، اور جنوبی پنجاب ابھی ہمارا جب صوبہ اللہ کرے بن جائے گا، اس میں سے کچھ چیزیں بن گئی ہیں، جیسے کوئی سیکریٹ بن گیا ہے یا جی پولیس کا سسٹم ایک تھوڑا بن گیا ہے، جب انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ الگ سے بن جائے گا جی تو پھر تو ہمیں کسی کوٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رہے گی پھر ہمارے اپنے صوبے کا کوٹا ہوگا اور ہمارے اپنے لوگ اس میں oblige ہوں گے، لیکن یہ کوٹا ہونا چاہیے، جو آپ کے بیکورڈ ایریاز ہیں ان کے بچوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے، اور اس میں بھی میرٹ پہ جو بچے آگے ہیں ان کو بالکل آگے جانا چاہیے۔ وہ اپر پنجاب اور ہمارے ساؤتھ پنجاب کا تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ذرا ان ٹچ زیادہ ہیں ایجوکیشن کے ساتھ اور انتظامی امور میں اور سارے میں، مطلب وہاں کا ایک سمپل ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں کے منسٹروں پہ بھاری ہوتا ہے، وہ یہ فرق تو ہے، اسی لیے تو تحریک انصاف نے یہ علم اٹھایا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ہم الگ صوبہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ بنے کے رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک سر، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ شہر تو بھاول نگر ہے جی، میں رہتا ہوں بھاول نگر میں، ٹھیک بغیر تو دل نہیں لگتا میرا، اور فیوریٹ شہر مطلب لاہور بڑا اچھا شہر ہے، اور آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، آپ سکردو جائیں تو بڑا پرسکون علاقہ ہے، وہ زبردست ہے، اور ناران کا گان جائیں، رش زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے کسی مطلب ناردرن ایریاز میں تو بندہ ذرا ریلیکس ہونے کے لیے جاتا ہے، ناردرن ایریاز تو ہمارے سارے ہی مطلب پوری دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے،
کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرا فیوریٹ شہر تو میرا شہر باول نگر ہی ہے. باول نگر کے بغیر دل نہیں لگتا. میرے بچے لاہور رہتے ہیں لیکن میں کبھی بھی 2 دن سے زیادہ لاہور نہیں رہا. میرا مطلب میں واپس بھاگتا ہوں باول نگر. باول نگر میرا شہر ہے. رہنا انشاءاللہ. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی، انسان کی کامیابی صرف لوگوں کی نظروں میں تو ہوتی ہے ابھی جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں یا زیادہ بڑا عہدہ ہو وہ کامیاب انسان ہوتا ہے. میری نظر میں کامیابی تو ہے کہ آپ ایک سچے مسلمان بن جائیں اور آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے. لوگوں سے پیار محبت سے آپ رہنے والے انسان ہوں. لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوں. جو یہی کامیابی ہے. باقی یہ دنیاوی کامیابی کو کامیابی نہیں ہوتی. آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. انسانیت کا جذبہ آپ میں ہے. آپ اچھے مسلمان ہیں. آپ توحید پہ یقین رکھتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اچھے مسلمان ہیں اور وہی اچھا انسان ہے. اچھا انسان بڑی گاڑیوں بڑی کوٹھیوں یا بڑے محلات سے عہدوں سے نہیں ہوتا. اچھا انسان تو آپ اپنے دین اسلام پہ چلنے سے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں, ان کو اسلام پہ لے کے چلیں. اپنے معاشرے میں آپ ایک ایگزامپل بنیں. جیسے ہمارے نبی پاک اس پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں تو ہم بھی ان کے امتی ہیں. تو ہمیں بھی اپنے نبی پاک کی امتی ہونے پہ فخر ہے اور ہمیں انہی کے پیروکار ہیں. ہم انہی کی باتیں ماننے والے ہیں. تو ہمیں ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے لیکن چلیں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر تو ہم بن ہی سکتے ہیں. وہی کامیاب انسان ہے انشاءاللہ. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے تو سارے ہی کھاتا ہوں یار. میں کھانوں میں کوئی ایسی بات نہیں. میں بڑا سادہ بندہ ہوں ویسے اس معاملے میں. تو جب بھوک لگی ہو تو اس وقت تو آپ چٹنی سے بھی کھائیں گے تو مرغے سے اچھی لگتی ہے. اور اپنے پسندیدہ اپنے غذا کھانی ہو تو رائس مجھے زیادہ پسند ہے. اور باقی سب چیزیں کھا لیتا ہوں. مجھے کوئی ایسی خاص پسند ناپسند والی چیز نہیں ہے. بچے میرے نہیں کھاتے سبزیاں. میں سبزیاں شوق سے کھاتا ہوں. دال بڑے شوق سے کھاتا ہوں. دال چاول بڑے شوق سے کھاتا ہوں. میں سب چیزیں کھا لیتا ہوں. کوئی ایسی کچھ اسپیسیفک نہیں ہے. بس جب بھوک لگی ہو تو ہر چیز پسند ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے سب سے پہلے تو جی میری والدہ کی بڑی دعائیں میرے ساتھ. 24 گھنٹے میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں. اور والد صاحب میرے بچپن سے میں چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے. تو میری ماں نے مجھے میرا باپ بن کے بھی اور ماں بن کے بھی اور دوست بہن سب کچھ بن کے میری ماں نے مجھے پالا. وہ بڑی دعائیں میرے لیے 24 گھنٹے کرتی ہیں. بلکہ باقی بہن بھائی جو ہیں وہ شاید مجھ سے جیلس بھی ہوتے ہیں اس معاملے پہ. یار مجھ سے بڑا زیادہ پیار کرتی ہیں. میری ماں کی بڑی دعائیں میرے ساتھ. باقی دوستوں کا ساتھ تو آپ کے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے. دوستوں کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. بہن بھائی اللہ کا شکر ہے جی میرے بڑے سپورٹنگ ہیں. میرے دوست بڑے سپورٹنگ ہیں میرے ہر معاملے میں. اور ہر معاملے میں ہر بات میں میری سیاست میں میرے ہر جگہ میرے ساتھ کھڑے تھے. اللہ کا بڑا شکر ہے. مجھے دنیاوی لحاظ سے اس چیز کی کوئی کمی نہیں. دوستوں کا بڑا ایک انبار ہے میرے پاس. پہاڑ ہے دوستوں کا. اور بڑے اچھے دوست ہیں سارے. اپنی لائف میں آئیڈیل کسے سمجھتے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے آپ کی لائف میں؟ میری ماں میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. انہوں نے بڑا زبردست ہمیں پڑھایا ہے اور بڑا زبردست ہمیں ہمت حوصلہ دیا ہے. میری ماں میری آئیڈیل. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں جیسا بنوں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، باول نگر کی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو ایز اے کینڈیڈیٹ ایم پی آپ کا کیا پیغام ہے؟ پیغام تو میرے دوستوں کو، میرے حلقے کے لوگوں کو، باول نگر شہر کے لوگوں کو، میرے ضلع کے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اور ہم عوام کو عمران خان کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک ہو کے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے حلقہ پی پی 240 کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر وقت کھڑا رہے گا. الیکشن ہم لڑیں نہ لڑیں، جیتیں ہاریں، کچھ بھی ہو، آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کھڑا رہے گا. میرا مرنا جینا آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور اس ضلع کے ساتھ ہے انشاءاللہ.
بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا تھینک لگا. یو اللہ پاک آپ کو ایم بنائے. سر، تھینک یو سر. بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.